اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ کل ہم نے بیان میں بتایا تھا کہ خالد بن ولید کے تلوار کی وجہ سے اور ان کے ماتحت جو لشکر مجاہدین کی مسلسل فتح و کامیابیوں نے سارے عرب جو مرتد ہو گئے تھے وہ واپس لے کے آئے اسلام پر۔ مسلمہ قذاب بھی مردود قتل ہوا، ان کے ساتھی بھی قتل ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، امن و امان ہو گیا، کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ جب ہر طرف سے امن امان ہو گیا، سب نے ماتحتی اختیار کی اور مرتدین سب اسلام میں واپس آ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہوں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی تاکید کی۔ اب اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید یمامہ سے جب فارغ ہوئے، سب کچھ ہوا تو انہیں عراق جانے کا پیغام بھیجا، اور یہ کہ وہ فرج الہند یعنی ابلا سے آغاز کرے، راستے میں شروعات ابلا سے کرے، اور عراق کے بالائی علاقے سے عراق آئے اور لوگوں سے دوستی کرے اور ان کو دعوت اللہ دے۔ پس اگر انہوں نے دعوت قبول کرے تو فبہا، ورنہ اس سے جزیہ لے، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کرے تو ان سے جنگ کرے۔ نے خالد بن ولید کو حکم بھی دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کریں، اگر لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں جہاد میں تو مجبور نہ کریں۔ اسلام سے مرتد ہونے والے کسی شخص سے مدد نہ لیں، جو پہلے اس علاقے میں جو اسلام سے مرتد ہو گیا ہو ان سے مدد نہیں لیں، خواہ وہ اسلام میں واپس آ گیا ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کے پاس سے گزرے اسے اپنے ساتھ لے، جو مسلمان ہو اور تم وہاں پر تمہارے فوج گزرے تو ان کو کہو کہ ہمارے مجاہدین میں دستے دے دو اور شامل کرنے کے لیے اس کو خبر کرو، ان کے پاس خبر بھیجو، ان کے جو بڑے ہیں کہ ہمیں آدمی چاہیے اور ہمیں دے دو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے فوجیں بھیجنے میں مصروف ہو گئے۔ مطلب ہے سیف اللہ کو حکم دیا گیا کہ جہاں سے عراق کی طرف روانہ ہو جائے۔ دیکھو
اس سیف اللہ کو، اس خالد بن ولید کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس شجاع اور بہادر کو ہمارے جوان نسل جانتا ہی نہیں، اس کے جو کارنامے ہیں وہ لوگوں نے بھلا دیے ہیں۔ حالانکہ اصحاب کرام میں اور بھی بہت مجاہد تھے، یا اصحاب کرام جو تھے جو پہلے جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں گئے تھے، اب ان غزووں میں کوئی جانے سے انہوں نے دل سے جانے کا سوچا نہیں، حالانکہ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا تو اسلام بہت پھیل جاتا۔ مگر ایک خالد بن ولید اور اس کے ماتحت جو لشکریں تھے مجاہدین کی اور کمانڈر ہوتے تھے، ان کے سپہ سالاری ان کے گلے میں پڑا تھا، اور بڑے شوق سے وہ منظم طریقے سے فتوحات بھی حاصل ہو رہے تھے اور قبول بھی کرتا تھا۔ واقعی کا بیان ہے کہ خالد کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ یمامہ سے سیدھے عراق چلے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ یمامہ سے مدینے واپس آئے، پھر مدینے سے عراق گئے اور کوہا کے راستے سے گزرے حتیٰ کہ حیرہ پہنچ گئے۔ لیکن علامہ ابن کثیر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں پہلا قول مشہور ہے، مطلب ہے وہ مدینے میں نہیں آئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حکم سر آنکھوں پر لے کر کے سیدھا روانہ ہو گئے جہاں پر ان کو حکم کیا گیا تھا۔ محمد بن اسحاق بحوالہ صالح بن کسان بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد کو لکھا کہ وہ عراق چلے جائے، اور عراق جانے کے ارادے سے چل پڑے۔ خالد جب عراق جانے کے ارادے سے چل پڑے، وہ مدافعات کی بستیاں نکیا اور بارہ سوما میں اترے، نکیا اور بارہ سوما میں اترے، جہاں کا حکمران خابان تھا، ادھر کا جو سردار تھا اور جو بادشاہی سمجھو جو حکمران تھا وہ حبان نام کا تھا۔ پس وہاں کے باشندوں نے آپ سے مصالحت کر لی۔ میں کہتا ہوں کہ صلح سے قبل ان میں سے بہت سے مسلمان قتل ہو گئے تھے، اور یہ صلح رجب میں 1000 درہم پر ہوئی۔ انہوں نے حبان کے جو ماتحت رعایا تھا اور حبان نے صلح کر لی، اور خراج دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے دیتے ہیں۔ جزیہ پر بات ٹھیر لی 1000 درہم دینے پر، اور بعضے کا قول ہے کہ 1000 دینار پر ہوئی، کیونکہ دینار بہت بڑا ہوتا ہے درہم سے، اور آپ سے مصالحت کرنے والا بحری بن سلوبہ تھا، اور سلوبہ بن بحری بھی کہا جاتا تھا۔ پس خالد نے ان کی بات قبول کر لی اور انہیں تحریر لکھ کر کے دے دیا امان کی۔ پھر آ کر حیرہ میں اترے، آگے چلتے ہوئے حیرہ تک پہنچ گئے، جو مدینہ سے
عراق جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، ایک خاص مقام ہے، جب کہ نبی علیہ السلام نے پیشنگوئی بھی کی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں بڑا لوٹ مار ہوتی تھی، چوریاں ہوتے تھے، ڈاکے ڈالے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ایک عورت سانڈنی پر سوار ہو کر کے حرا پہنچ جائے اور بالکل امن امان ہو، کوئی خطرہ نہیں ہو۔ وہ وقت ابھی آنے والا ہے، اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ حرا کے بارے میں وہ پیشن گوئی کی تھی نبی علیہ السلام نے۔ اور اس کے اشراف قبیصہ بن ایاس بن حیہ الطائی کے ساتھ آپ کے پاس آئے، اور نعمان بن المنذر کے بعد کسریٰ نے اسے حرا کا امیر مقرر کیا تھا۔ یہ قبیصہ بن ایاس بن حیہ الطائی یہ کسریٰ کی گورنر تھا یہاں حرا میں، اور یہاں عراق اور پورے علاقوں پر مجوسیوں کا دور تھا، حکمیت تھا اور بادشاہت تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ گورنر تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ خالد تو آ بھی گئے حرا اور اتر بھی گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ خالد نے انہیں کہا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، بس اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور جو سہولت انہیں میسر ہوگی وہ تمہیں بھی ملے گی۔ مطلب ہے کہ جو حقوق مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ آپ کو بھی ملے گی، مگر آپ کو اسلام میں مکمل سالم داخل ہونا ہوگا اس شرط پر، اور جو ذمہ داریاں ان پر ہوگی وہ تم پر بھی ہوگی۔ اسلام میں مسلمانوں پر جو ذمہ داریاں ہے وہ تم پر بھی ہوگی، اور اگر تم انکار کرو تو تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ یہ باتیں بتائی۔ میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کے ساتھ آیا ہوں جو زندگی کی بنسبت تم سے بڑھ کر موت کی آرزو رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایسے مجاہدین لشکر اسلام کے کہ وہ زندگی سے زیادہ اپنی شہادت کی آرزو رکھتے ہیں، اور ہم تم سے جہاد کریں گے۔ اگر تم نے نہیں مانا، آپ مسلمان نہیں ہوئے یا جزیہ دینا نہیں منظور کیا، تو پھر ہم تم سے جہاد کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیصہ نے آپ سے کہا ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور تمہیں جزیہ ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا جو انہوں نے مجوسیت اختیار کی تھی، کسریٰ کے ماتحت تھے، اصل میں تو عراق میں تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر کسریٰ کی دور حکومت ہوتے ہوتے مجوسیت میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تم سے کیوں لڑیں گے، ہم جزیہ دیں گے اور دین اپنے پر قائم رہیں گے۔ خالد نے انہیں کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کفر ایک گمراہ کن جنگل ہے، وہ شخص عربوں میں سے سب سے بڑا احمق ہے جو اس جنگل میں چلتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ تم عرب ہو کر کے کفر اختیار کیے ہوئے ہو، تم پر افسوس ہے۔ پس آپ کو دو شخص ملے، ایک عربی اور دوسرا عجمی تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا اور عجمی سے دلیل پکڑی، پھر تو ان سے 90,000 درہم پر مصالحت کر لی، 90,000 درہم پر مصالحت کر لی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 2 لاکھ درہم پر کی، اور یہ پہلا جزیہ تھا جو عراق سے وصول ہوا، اور اس سے پہلے بستیوں جن پر ابن سلوبہ نے مصالحت کی تھی، ان کا جزیہ بھی لے کر کے مدینہ لایا گیا۔ اور حرا پر کسریٰ کے نائب کے ساتھ جو اشخاص خالد کے پاس آئے، ان میں عمر بن عبد المسیح بن حبان بن بکیلہ بھی تھا، جو عرب نصارہ میں سے تھا۔ ان کے ساتھ جو بندہ آیا، یہ بندہ نصارہ میں سے تھا۔ خالد نے اسے کہا، تمہارا جوہر کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے باپ کی پوچھ سے ہے۔ آپ نے کہا، تو کہاں سے نکلا ہے؟ اس نے کہا، اپنی ماں کی پیٹ سے۔ آپ نے کہا، تو ہلاک ہو، تو کس چیز پر ہے؟ مطلب مسلمان نہیں ہے اور مجوسی بھی نہیں ہے، آپ نے دوسرا کفر اختیار کیا ہے، عیسائیت پر ہے۔ اس نے کہا، میں زمین پر آپ نے کہا تو ہلاک ہو، تو کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے کپڑوں میں۔ آپ نے کہا، تو ہلاک ہو، تو عقل سے کام لیتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اندازہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا، تو اسلام قبول کرے گا یا جنگ کرے گا؟ اس نے کہا، بلکہ صلح کروں گا۔ اپنے علاقے کا ایک کمانڈر جو عیسائی تھا اور عمر بن عبد المسیح بن حبان بن بکیلہ نام تھا اس نے خالد بن ولید نے سوال اور جواب کیے، پھر انہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ اس نے کہا، میں صلح کروں گا۔ آپ نے کہا، یہ کیسے قلعے ہے؟ یہ جس قلعوں کے پاس تم ہے اور تمہارے خمان میں ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، ہم نے انہیں بیوقوف کو قید کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ بار آ کر اسے منع کر دے۔ پھر آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے یا جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے 90,000 یا 2 لاکھ درہم جزیہ دینا قبول کیا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا۔ یہ بڑے ہوشیار تھے، جنگ سے بھی ڈرتے تھے، لیکن اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر جزیہ دینا قبول کرے تو پھر صلح کرو۔ اگر یہ نہیں ہوتا تھا تو پھر 6 دن سے لڑنا ہی ضروری تھا، یا اسلام قبول کرے یا وہ لڑے۔ لیکن اسلام میں یہ بھی تھا، لہذا انہوں نے یہ دینا شروع کیا، اور خالد بن ولید نے المدائن میں کسریٰ کے امراء، صوبیداروں اور وزراء کی طرف خط بھیجا۔ یہ عراق کے علاقے میں جگہ جو تھا، اس نے المدائن جگہ تھا، یہ ایک اور جگہ تھا۔ کسریٰ کے امراء
مطلب یہ گورنر جو وزراء ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، صوبے داروں جو صوبے دار ڈیوٹی والے پولیس والے وغیرہ ہوتے ہیں، اور وزراء جو ادھر کنٹرول رکھتے تھے ان کے طرف خط بھیجا، جیسا کہ ہشام بن الکلب نے عن ابی محنف عن مجاہد عن شعبی بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو بکیلہ نے مجھے وہ خط پڑھایا جو خالد بن ولید نے اہل مدائن کی طرف بھیجا تھا۔ خالد بن ولید کی طرف سے اہل فارس کے صوبہ داروں کی طرف، ہدایت کا پیروکار پر سلامتی ہو، مطلب ہے جس نے ہدایت قبول کی اس پر سلامتی ہو۔ اما بعد، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور تمہاری حکومت چھین لی ہے اور تمہارے تدبیروں کو کمزور کر دیا ہے۔ بلا شبہ جو شخص ہماری نماز پڑھے گا ہماری طرح اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے گا اور ہمارا ذبیحہ کھائے گا تو وہ مسلمان ہے۔ جو سہولت ہمیں حاصل ہے وہ اس سے بھی حاصل ہوگی۔ یہ صوبے داروں کو، وزراء کو اور جو گورنر تھے ان کو خط لکھا، یہ کسرا کے تھے اور مدائن میں المدائن میں۔ جو سہولتیں ہمیں حاصل ہے وہ اس سے بھی حاصل ہوگی اور جو ذمہ داریاں ہم پر ہے اس پر بھی ہوگی۔ اما بعد، جب میرا یہ خط تم تک پہنچے تو میرے پاس دامن بھیج دو، ضمانت کرنے والے، اور میرے عہد پر یقین کرو، میرے وعدہ پر، ورنہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ضرور تمہارے پاس لوگوں کو بھیجوں گا جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے۔ پس جب وہ خط پڑھ چکے تو تعجب کرنے لگے، اور سیب بن عمرو طلیقہ العلم سے بحوالہ معیرہ بن عینیہ جو اہل کوفہ کے قاضی تھے، بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ خالد نے یمامہ سے عراق کی طرف جاتے ہوئے اپنے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں ایک راستے پر نہ لے گئے، مطلب جدا جدا راہیں ان کو بتایا اور جدا جدا راستوں پر ان کو بانٹ دیا۔ اپنے المسنا کو اپنے سے 2 دن پہلے بھیجا اور اس کا رہنما ظفر تھا۔ ایک کو دوسرے سے 1 دن پہلے بھیجا، یہ 2 دن پہلے بھیجا اور اس کا رہنما ظفر تھا، اور عدی بن حاتم اور عاصم بن عمرو کو بھیجا، یہ دوسرے راستے پر بھیجا۔ ان دونوں کے رہنما مالک بن عباد اور سالم بن نصر تھے، یہ ان کے کنٹرول کرنے والے، ان کے کمانڈر تھے۔ ایک کو دوسرے سے 1 دن پہلے بھیجا اور خالد ان کے آخر میں نکلے، اور آپ کا رہنما رافع تھا جو ان کو راستہ بتانے والا تھا، اور آپ نے ان سب سے الخدر کا وعدہ کیا کہ وہاں جمع ہو جائے۔ الحدر ادھر بھی ایک بڑا گاؤں تھا، جگہ تھا، آبادی تھی، شہر تھا، کہ وہاں جمع ہو جائے اور اپنے دشمن سے جنگ کرے۔ اور فرج الہند قوت و جنگ کے لحاظ سے ایرانی خروج میں سب سے بڑی فوج تھی۔ ایران کی جو مجوسیوں کی مختلف فوجوں کی کمان ہوتے تھے، ان میں سے ایک کا
کمان جو فوج تھی ٹولہ، وہ ان کو خرج الہند کہا جاتا تھا۔ قوت و جنگ کے لحاظ سے ایرانی خروج میں سب سے بڑی فوج تھی، یہ بہت آگے آگے جاتی تھی اور لڑاکو تھے، اور اس کا مالک ہرمز خشکی میں اور ہندوستان کے ساتھ سمندر میں جنگ کرتا تھا۔ ہرمز ایک تو مجوسیوں کا بڑا جو پدر ہے، ہرمز جس نے یہ مجوسیت چلائی تھی، بادشاہ ہے، لیکن یہ اور بھی نام ہوتے ہیں۔ یہ ایک قومندان ہرمز نام کا خشکی میں اور ہندوستان کے ساتھ سمندر میں جنگ کرتا تھا۔ خالد نے اس کی طرف خط لکھا اور ہرمز نے خالد کو خط کو شیری بن کسرا اور اردشیر بن شیری کی طرف بھیجا۔ وہ خط جو خالد نے بھیجا تھا ان کو ملا ہرمز کو۔ انہوں نے آگے جو ان کے بڑے ہوتے تھے، شیری بن کسرا یہ ان کا لڑکا تھا، اور شیری بن شیری یہ بھی ان کا میں سے تھا، ان کا بیٹا تھا، بھیج دیا۔ اور ہرمز نے جو کسرا کا نائب تھا بہت سی فوجیں اکٹھی کر لی، مطلب ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے ساتھ کاظمہ آ گیا اور اس کے میمونہ اور مسیرہ پر قباز اور شجان تھا جو شاہی گھرانے سے تھے۔ یہ جو دو بندے تھے اس فوج میں، اس کے دائیں طرف پر اور بائیں طرف پر قباز اور شجان تھے جو شاہی گھرانے سے تھے، اور فوج لمبائی میں پھیل گئی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور یہ ہرمز بڑا بدباطن اور سخت کافر تھا، اور یہ ایرانیوں میں صاحب مرتبت تھا، مطلب بڑے شان شوکت والا تھا، اور جب کوئی شرف میں بڑھ جاتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں اور روپ میں اضافہ کر دیتا تھا۔ ہرمز کی ٹوپی 1,00,000 کی تھی، 1,00,000 درہم کی تھی، اور خالد بھی اپنے 18,000 فوج کے ساتھ آئے، یہ بھی وہاں جمع ہو گئے، اور ان کے بالمقابل ایک بے آب جگہ میں اتر پڑے، یعنی اس جگہ میں خالد بن ولید اپنے فوج کے ہمراہ اتر پڑے کہ ادھر پانی کا قلت تھا۔ آپ کے اصحاب نے اس امر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا انہی تلواروں سے مارو حتیٰ کہ انہیں پانی سے بھگا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ 2 گروہوں میں سے زیادہ صابر گروہ کو پانی دینے والا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ تلوار اٹھاؤ، لڑو ان سے۔ جب لڑو گے تو انہوں نے جو کنویں پانی کے ہے ادھر تو شہر میں تھے اور سب کچھ ہے، آپ اس کو بھگا دو، یہاں سے خود قابض ہو جاؤ۔ اور جب مسلمان اپنی فردگاہ پر ٹک گئے اور وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا جس نے ان پر سے بارش برسا دی، حتیٰ کہ ان کے لیے پانی جو جوہر بن گئے، پورے مطلب جگہ جگہ کھڑے ہو گئے۔ پس مسلمان اس سے قوی ہو گئے اور بہت خوش ہوئے، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئے اور فریقین لڑنے لگے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئے تو ہرمز پیادہ ہو گیا اور اس نے مقابلہ کی دعوت دی۔ اس شیطان نے پیدل چلا، مبارز بنا کے مبارزہ کرتے ہیں، خود لڑیں گے، یہ
مطلب ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا. اور ہرمز کے اور خالد بھی پیادہ ہو گئے. خالد نے بھی گھوڑے سے اترے، سبحان اللہ، اور ان کی طرف چلے اکیلے اور ہرمز کی طرف بڑھے. دو دوار ہوئے تو خالد نے اسے گود میں لے لیا، پکڑ لیا، اور ہرمز کے محافظ آ گئے مگر آپ کو اس کے قتل سے روک نہ سکے. ہرمز کے محافظ بھی آ گئے مگر خالد نے اس کا کام تمام کیا تھا، وہ ہاتھ میں پکڑ کر کے ہی گلا کاٹ دیا اس کا. اور قحقاء بن عمرو نے ہرمز کے محافظان پر حملہ کر دیا اور ایرانی شکست کھا گئے اور رات تک مسلمان ان کے کندھوں پر سوار رہے. اور مسلمانوں اور خالد بن ولید نے ان کے سامان اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا اور جو 1000 ان کے بوجھ تک تھا. مطلب ہے ان کے پاس اتنا سامان تھا ایرانیوں کے پاس، ہرمز کے پاس، کہ 1000 اونٹوں پر لدا جاتا تھا. اور اس غزوہ کا نام ذات السلاسل رکھا گیا کیونکہ اس میں بکثرت ایرانی سواروں کو زنجیریں ڈالی گئی تھی اور قباز اور نوشجان بھاگ گئے. وہ دونوں جو پہلے فوج جمع کر گئے تھے، انوشجان اور قباز، دونوں بھاگ گئے، جنگ چھوڑ کر کے فرار اختیار کی. باقی انشاءاللہ کل بیان ہوگی. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.